السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نور رمضان ٹرانسمیشن کا نواں ایپیسوڈ لیے ہم حاضر ہوئے اور ماشاءاللہ علامہ پیر دلاور خان وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو آپ پہلے بھی چینل پہ دیکھتے رہیں، اور آج ہم والدین کی عظمت اور شان کے بارے میں گفتگو کریں گے ان سے۔ پہلا سوال ہم ان سے لیتے ہیں۔ دلاور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ والدین کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جہاں پر اپنے احکام ہم پر نازل فرمائے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین کے بارے میں بھی ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والدین دو یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی بڑی عمر کو پہنچ جائیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپا بچپن کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو بعض اوقات ایسی باتیں والدین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ گفتگو کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے نا یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو بعض اوقات بچوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے جھڑکنے والا انداز ہوتا ہے، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ برے رویے سے پیش آیا جاتا ہے، جبکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والدین دو یا ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اف تک نہ کہو، اور ہم جو ہے والدین کی عظمت اور ان کی شان کو ہم سمجھ نہیں رہے، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ یعنی اگر کوئی بات اگر وہ فرما دیں تو ہمیں اف کہنے کی بھی، یعنی ایک ہوتا نا کہ کوئی بندہ جب کسی کی بات اسے پسند نہیں آتی تو کہتا ہے اف، لیکن ہمارے تو اف سے تو بہت آگے ہم لوگ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف تک کہنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بار ڈرایا ہے اور بہت بار والدین کے احکام اور والدین کے حقوق اور والدین کی شان اور ان کا مقام ہمیں بتایا ہے کہ والدین وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں اف کہنے کی بھی ہمیں پرمیشن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت اور شان کے بارے میں کس طریقے کی وعیدیں سنائی۔ آپ آگے بڑھنے سے پہلے دوسرا سوال ہم شامل کریں گے اس کے اندر۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا، اور تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اسے لائک کیجیے گا، کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ علامہ صاحب، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی شان کے بارے میں کیا فرمایا؟ دیکھیں، میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے اور ہر بچہ اس کو جانتا ہے کہ پیارے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صحیح۔ اب ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ حدیث بھی آدھی سنتے ہیں، صحیح، اور عمل بھی آدھا ہی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ تو ایسے بھی ملیں گے جو والدین میں سے ماں کی بھی قدر و منزلت نہیں کرتے۔ صحیح۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس حدیث کو سن کر کے ماں کی خدمت گزاری میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، لیکن باپ سے ان کا تعلق جو ہے ویسا نہیں ہوتا۔
تو ان کے لیے بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، تو اس جنت کا جو دروازہ ہے، اس جنت کی جو چابی ہے نا، وہ تمہارا باپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی جب چابی ہوگی، دروازے تک پہنچیں گے تبھی تم جنت میں جائیں گے۔ بے شک۔ اب لوگ جو ہے وہ دروازے کو پہنچ نہیں رہے اور جنت میں پہنچنے کی طلب کر رہے ہیں۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ، جنت کی چابی تمہارے والد ہیں۔ میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شان اس انداز میں بیان فرمائی کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایسا ہوتا کہ میں مصلی میں کھڑے ہو کر کے تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور حجرے سے میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نماز کو توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی کیا شان بیان فرمائی ہے، کیا ہمیں درس ملتا ہے اس سے کہ باعث وجود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میری ماں حجرے سے مجھے آواز دیتی نا تو میں نماز کو توڑ دیتا، اپنی ماں کی جو ہے نا بارگاہ میں حاضری دیتا۔ کیا بات۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی شان، والدین کی شان کتنی جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ انداز میں بیان فرمائی ہے۔ حضور تیسرا سوال اس میں شامل کرتے ہیں، دور حاضر میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو وہ ہے کہ ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو۔ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے، کل آنے والی نسلیں ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گی۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ ادب سے، احترام سے، عزت سے، ان کا وقار قائم کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو نیچی رکھیں گے اور ان کی آواز سے کبھی اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، اور ان کی ہر بات، کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ سوائے اسلام کے خلاف اگر آپ کے والدین مشرک ہوں، صحیح، یہ تو ابتدائی اسلام میں تھا نا کہ بہت سے صحابہ کرام جب دولت ایمان سے مشرف ہوئے تو ان کے والدین مشرک تھے، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین صرف اسلام سے تمہیں روکے نا تب تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی بات نہیں سننی، ان کی اتباع نہیں کرنی، باقی پوری زندگی ہر شعبے میں، ہر زندگی کے ہر گوشے میں جو بھی معاملات ہیں اس میں اپنے والدین کا حکم جو ہے وہ مقدم رکھنا ہے۔ یعنی اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی جو ہے ان کی تمام باتیں مانی جائیں گی، تمام باتیں مانی جائیں گی۔ اگر وہ اسلام سے روکیں تو پھر یہ بات نہیں مانی جائے گی، باقی ساری باتیں ان کی مانی جائیں گی۔ اب دیکھیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں کہ ہم اگر اپنے والدین کی عزت کریں گے تو کل کو ہماری نسلیں ہماری عزت کریں گی۔ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا، تو اس کی جو زوجہ تھی، اس کی جو گھر والی تھی، وہ اس کے والدین سے بڑی پریشان تھی، کیونکہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ بڑھاپا بچپن کی طرح ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ اس کا جو والد تھا نا وہ کھانستا تھا، اور کھانستے کھانستے بعض اوقات وہ تھوک بھی جو ہے جگہ جگہ تھوک دیتا تھا۔ اب اس کی جو گھر والی تھی وہ بڑا پریشان ہوتی تھی کہ یار میں صفائی کرتی ہوں اور اس کا جو والد ہے یہ گندگی مچاتا ہے، تو روزانہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنا جو ہے نا وہ سارا سامان جو ہے نا وہ باندھ لیا اور شوہر کے آنے کا انتظار کیا۔ اس کا شوہر گھر آتا ہے تو کہتا ہے بیگم کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس آج فیصلہ ہو کر رہے گا کہ تمہارے باپ کو تم نے رکھنا ہے یا مجھے رکھنا ہے، یعنی دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے مرید ہو چکا تھا، صحیح، تو اس نے کیا کہ اپنے والد کو لیا اور ایک جو ہے وہ پرانی سی گدڑی لے کر کے ایک جنگل بیابان میں نکلا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا، بولا چلو۔ جب دور دراز جنگل ویران میں گیا تو کمبل کو بچھا دیا، کمبل کو بچھانے کے بعد اپنے والد سے کہتا ہے کہ اب تم ادھر ہی پر بیٹھ جاؤ، اب تم ادھر ہی رہنا ہے، تم گھر پہ بڑا شور مچاتے ہو، بڑا گندگی کرتے ہو، بڑے معاملات ہو، یہ وہ جو بھی اس کو کہنا تھا اس نے کہا۔ تو وہ اپنے والد کو وہاں پر چھوڑ کر کے اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر کے وہ لے کے آنے لگا۔ صحیح، تو اس کا جو چھوٹا سا بیٹا تھا ناسمجھ تھا، لیکن بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ اس نے کہا اپنے والد سے کہا کہ بابا تھوڑی دیر رک جائیے۔ اس کے والد نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے جب کیا کیا کہ کینچی نکالی اور اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے۔ صحیح، اور کمبل کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا دادا کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ گھر لے کر آنے لگا۔ اس کے والد نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس تو بڑے قیمتی کمبل ہے،
صحیح. تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ آدھا جو ہے وہ کمبل کاٹ کر کے کیوں لے کر چل رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا بابا جس طرح دادا بوڑھے ہو گئے اور گھر میں ہم اسے رکھ نہیں سکتے، گھر میں گندگی مچاتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، تو آپ انہیں جنگل بیابان میں اکیلے چھوڑ آ رہے ہیں، کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے اور آپ نے بھی وہی ساری حرکات و سکنات کرنی ہے جو دادا کر رہے ہیں، تو یہ آدھا کمبل کا ٹکڑا میں آپ کے لیے لے کر جا رہا ہوں کہ جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے نا تو پھر میں یہ آدھا کمبل آپ کے ساتھ آپ کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے آؤں. تو جس طرح ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ ہماری عزت کریں گی. تو ہمیں یہی چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں. لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بالکل جانا چاہیے. جن پر حج فرض ہے ان کو تو لازمی جانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ فرض ادا کرنے کے بعد بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے نا وہ حج کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا جلوہ دیکھتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے. تو لیکن غریبوں کا حق بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے اس گھر تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے گھر میں تو رہے گا نا، اور اگر اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل حج کا ثواب اسے عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے والدین کے چہرے کو 2 بار دیکھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 2 حج کا ثواب، تو فرمایا کہ 3 بار دیکھے تو 3 مقبول حج کا ثواب، یعنی جتنی بار دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقبول حج کا اسے ثواب دے گا. بھائی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پتہ نہیں کس کا حج قبول ہو کہ نہیں ہو. ایسے ہی یہ تو ہے نا، ہم نمازیں پڑھتے، پڑھنا ہمارا کام ہے، اب ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسی طرح دنیا سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کوئی اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے جاتا ہے، کوئی جاتا ہے اپنے خاندان میں اپنا نام اونچا مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب اور بڑا اور امیر خبیر آدمی کہیں. تو پتہ نہیں کس کا حج ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا نا تو کامل حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کتنی پیاری گفتگو علامہ صاحب نے کی ہم سے. علامہ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم سے نکال کے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.